جمعہ شریف کی رحمتیں برکتیں اکٹھا کرنے کے لیے، ثواب کے خزانے لوٹنے کے لیے دور و نزدیک سے آنے والے خوش نصیب دوستوں، اللہ پاک ہماری اور آپ کی سب کی یہ جمعہ شریف کی حاضری قبول فرمائے، اور جمعہ شریف چونکہ ہر ساتویں دن ہمیں نظر آتا ہے، دو چیز ہمیشہ نظر میں آئے اس کی محبت کم ہوتی ہے، اور جو چیز دیر سے نظر آئے اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں موسم گرما میں سورج جو ہے وہ آسمان کے درمیان سے گزرتا ہے، تو گرمی کا نام لے کر ہر آدمی اس سے دور ہوتا ہے، بھئی دھوپ ہے، سایہ ڈھونڈتا ہے، سورج سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بہانہ گرمی کا۔ موسم سرما میں سورج اپنے جگہ چھوڑ کے آسمان کے جنوبی کنارے سے کھسکتا ہے تو دور ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی اس موسم میں دھوپ کو ڈھونڈتا ہے، جہاں کہیں دھوپ ہو وہاں جا کے بیٹھتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں سورج چونکہ موسم گرما میں قریب ہوتا ہے تو اس کی محبت کم ہوتی ہے، سردیوں میں جب دور جاتا ہے تو اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر جمعہ عید ہے۔ کیا پیارا ارشاد ہے، فرمایا تمہارے لیے ہر جمعہ عید ہے، بلکہ عیدوں سے بھی بڑھ کر فرمایا سید الایام، سب دنوں کے سردار۔ لیکن چونکہ ہر ساتویں دن ہمیں نصیب ہوتا ہے زندگی میں تو ہم اس کو اتنی پیار محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اور عیدیں چونکہ سال میں آتی ہیں ہر آدمی اس کے لیے جناب لباس کی تیاری کرتا ہے، نئے پوشاک پہننے کی کوشش کرتا ہے، نئے جوتے پہننے کی کوشش کرتا ہے، عید کے لیے جوڑا بھی نیا بنا لیتا ہے۔ لیکن جو انعام جمعے میں ملتا ہے وہ عیدوں میں نہیں ملتا ہے، جو انعام جمعے میں ملتا ہے وہ انعام اور وہ ثواب عیدین میں نہیں ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ عید کے دن فرشتے آ کر وہاں حاضری پڑھنے والوں کی حاضری لگائیں، جمعے کے دن آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں، جمعے کے دن فرشتے آپ کی مسجد کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں، حاضری لگ رہی ہے۔ جو بچے سکول و مدرسے میں داخل ہوتا ہے اس کی حاضری لگتی ہے، جو گلی سے گزرا ہے اس کی حاضری کہاں لگاتا ہے؟ تو یہ جمعہ شریف چونکہ مومنوں کو اللہ نصیب فرماتا ہے ہر ساتویں دن، اس کے آنے والوں کو میرا رب بڑا پیارا رکھتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے حاضری لگاؤ، پھر مجھے بتاؤ کون آیا کون نہیں آیا، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، کون محبت سے آیا کون جھجکتے ہوئے آیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جمعہ شریف کی آمد کے لیے آپ لوگ منتظر رہیں، اور میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے یہ اعلان ہے جناب والا، جمعہ کو غسل کیا، جمعے کی تیاری کی جو غسل کیا، اس کے بعد نئے یا دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن لیے، خوشبو لگایا، پھر جمعے کی نیت سے مسجد میں آیا، آتے ہوئے ایک پابندی لگا دی، میرے نبی نے فرمایا آتے ہوئے جو آتا ہے اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ صفوں سے پلنگ لگا کے آگے جائے، اس لیے کہ جمعے کا مہمان اللہ کا مہمان ہے، اللہ فرماتا ہے میرے مہمان کے کندھوں سے چھلانگ مت لگاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ۔
جو بعد میں آتا ہے اب یہ سب بھی آ گئے ہیں جگہ خالی ہے. اب باہر سے آنے والا کوئی آئے دیکھے بنی سب میں جگہ ہے، اس کو اجازت نہیں کہ صفیں پلانگ کے یہاں کی بیٹھ جائے، بجائے ثواب کے گناہ ہو گیا اس کے. حق یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ جگہ نہ چھوڑے خالی. جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری آنے والے کو دھوکہ ہوتا ہے کہ جگہ خالی میں آگے جاؤ، اس کو گناہ کے لیے ایک موقع ملتا ہے. لہذا جو پہلے آتے ہیں وہ سب کو اس طرح سیل کر لیں، پیک کر لیں تاکہ دوسرا کوئی نہ آ سکے، ورنہ وہ گناہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی نیت تو اچھی ہے کہ میں جا کے اس صف پہ بیٹھ جاؤں گا، پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس نیت سے وہ کوشش کرتا ہے میں آگے جاؤں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس آگے جانے میں جو میرے سر پہ وبال آتا ہے وہ کیا کتنا بڑا ہے. تو حضور نے فرمایا جو گھر سے آیا مسجد شریف جمعہ پڑھنے کے لیے اور صفوں سے پھلانگ نہیں لگایا، یہ شرط ہے. جس سب میں جگہ مل گئی پیچھے وہی بیٹھ گیا. ایک دن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو آنے والے تو دو چار ساتھی پیچھے آ گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جس کو جہاں جگہ ملتی ہوئی بیٹھ جائے. تو دو چار جو حضرات صحابہ کرام میں سے تو بیٹھ گئے. ایک صحابی حضور کو بڑے پیارے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور کے گھر میں بلا اجازت آتے جاتے تھے. فرمایا عبداللہ مسعود تم کو نہیں کہتا ہوں، تم آگے جاؤ. تو حضور جس کے لیے جو چاہیں جائز کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں ناجائز کر دیں، اختیارات رسول اللہ کے ہیں. حضور شریعت کے معاملات میں مختار کل ہے. ایک شخص آتا ہے حضور میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں 4 ہی پڑھوں گا. فرمایا تم جا کے 4 پڑھو. حضور کو تسلی تھی جب میں کہوں گا 4 پڑھو، جب وہ پڑھنے بھی شروع ہو جائے گا تو 5واں خطبہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو اجازت نہیں تھی 4 پڑھنے کی. قرآن نے کہہ دیا 4 نکاح سے اوپر زیادہ حرام ہے، 4 تک اجازت ہے نکاح جو بھی کر لے. ضرورت کی بنا پر. لوگوں نے آج کل تو اس کو شوق بنا لیا. یہ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر کسی کے گھر میں چھوٹے بچے یتیم ہوں، ان کو پالنے کے لیے ایک عورت کی خدمت پوری نہیں پڑ رہی ہے تو ضرورت کے لیے دوسری بیوی نکاح کر لے تاکہ وہ خدمت یتیموں کی صحیح ہوتی رہے. اجازت اللہ نے اصل میں اس مقصد کی دی تھی. لوگوں نے اب تو جناب والا اس کو اپنے لیے ایک تماشا بنایا اور نفس کو خوش کرنے کا ذریعہ بنا لیا. پیسہ زیادہ ہوگا 2-3 بیویاں لے رکھتے ہیں، لیکن بڑا وبال ہے، آخرت بہت ماری جاتی ہے. تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا قرآن نے تو سب کے لیے 4 کی اجازت دی ہے، تم کو میری بچی صاحبزادی کے موجودگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے، بس ہم پر نکاح حرام ہوگی. قرآن کہتا ہے حلال ہے، لیکن نبی نے فرمایا حرام تو حرام. جو بھی شریف کے معاملے میں گواہی دینے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، شرط ہے گواہ 2 ہونا چاہیے. ایک آدمی کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی ہو. مگر ایک صحابی جو بڑے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے عاشق تھے، اس نے کسی موقع میں بڑی پیاری بات کہی. یہودی نے آ کر کہا اے محمد، آپ کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور کے نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان پہ نہیں آیا وہ بڑا کنجوس ہے. حضور نے فرمایا وہ سب سے بڑا بخیل ہے، میرا نام سن کے صلی اللہ نہیں پڑھتا. تو یہودی کہنے لگا کہ میرے پیسے اونٹ کی آپ کے ذمہ رہتے ہیں، مجھے پیسے نہیں ملے ہیں. آپ حضور نے فرمایا میں نے دے دیا. نہیں جی آپ نے نہیں دیا تھا بھائی مان. اس کا مقصد تھا کسی طریقے سے میں اور اپنے پیسے یہاں سے ڈبل وصول کر دوں. حضور نے فرمایا میں نے دے دیا. اور حضور کو معلوم تھا جب میں نے اس کو پیسے دیا کوئی پاس بیٹھا ہوا نہیں تھا، اس کی بات کسی حد تک وزندار ہے کیونکہ گواہ کوئی نہیں. یہودی نے کہا اگر وہ گواہی دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے اس لیے کہ مجھے نہیں ملے. اب رحمت کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پابندی لگائی ہے کہ بغیر دیکھے بغیر علم رکھے گواہی دینا بڑا گناہ ہے.
قرآن مجید میں ہے جو آدمی بغیر کسی چیز کے علم رکھنے کے، بغیر معلومات کے، بغیر یقین ہونے کے ایسے گواہی دے کسی کی دوستی میں، کسی کے رشتے میں، کسی کی خاطر میں آ کر، تو قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یا بت کے آگے سجدہ کرنا برابر ہے۔ کتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ دوستی میں کسی کے بغیر علم رکھنے کی گواہی دینا، رشتہ داری کی وجہ سے کسی کے حق میں گواہی دینا، دوستی کی بنا پر کسی کے حق میں گواہی دینا، علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، گواہی دیا اس کا کام ہو جائے گا۔ تو قرآن نے فرمایا وہ اتنا بڑا عظیم جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، بت کے آگے سجدہ کرنے بھی وہی گناہ ہے، جھوٹ کی گواہی دے گا وہی گناہ ہے، تو بڑا سخت گناہ ہے۔ تو حضور کی موجودگی میں کون سی گواہی دے سکتا ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے پیسے دے دیے۔ یہ ہیں ایمان والے، نبی کی یہاں تو سوچ کے کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، نبی کی شان بڑی اونچی ہے۔ اب اس صحابی کو آیت معلوم تھی کہ بغیر دیکھے بغیر معلومات کی گواہی دینا بت کے آگے سجدے کے ساتھ برابر ہے، اور وہ دے رہے ہیں گواہی بغیر دیکھے، قسم اٹھا کے۔ وہ یہودی شرمندہ ہو گیا، گواہ مل گیا، وہ تھا بھی جھوٹا آدمی، چلا گیا۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا، خزیمہ اس کے نام سے۔ ارے خزیمہ اس دن جب میں نے اس بیمان کو پیسے دیے تھے کوئی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، آپ نے گواہی کیسے دی؟ اس کا جواب سننا تھا۔ کہتے ہیں محبت نبی کے ساتھ ایسے کرتے اس کو اللہ کے سامنے لا دیتے۔ حضرت آپ بھی دیکھو نبی کی محبت کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم نعت پڑھتے ہیں کہتے تم نبی کو اللہ سے ملاتے ہو، صلوات پڑھتے ہیں کہ نبی کو اللہ سے ملاتے ہو۔ ان کو اللہ تعالیٰ اتنا قریب نظر آتا ہے، ہر چیز میں بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے بھائی، اللہ کی شان بہت بڑی اونچی ہے۔ جتنی بھی تعریف کرتے جاؤ گے، جتنی شان بیان کرتے جاؤ گے، پھر بھی آخر میں کہو گے اللہ کا بندہ۔ جب بندہ کہہ دیا تو سب باتیں ختم ہو گئی، شرک مل کر کیا رہ گیا؟ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کا دل و دماغ برابر نہیں ہے، ان کا عقیدہ بھی برابر نہیں ہے۔ شان جتنی بھی بیان کرو گے، نبی کی جتنی بھی اونچی سے اونچی شان بیان کرو گے پھر بھی کم ہے، لیکن کیونکہ آخر میں تم کہو گے عبدہ و رسولہ، دیات پڑھو گے کہ اس کا اللہ کا بندہ ہے۔ جب بندہ کہہ دیا تو شریک نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ذرا اپنے دل و دماغ کو صحیح کرنا چاہیے، نبی کے بارے میں ہر جگہ اعتراض کرنے سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اب اس صحابی کے جواب دیکھو، حضور نے پوچھا اس سے نا کہ آپ نے یہ کیسی گواہی دی؟ جواب تھے نہیں اس ٹائم۔ اس نے عرض کیا حضور میں عرض کرتا ہوں اگر میری بات پسند نہ آئے تو جو جرم و سزا ہو شریعت کا رکھ دے۔ میں بیان سناتا ہوں میں نے گواہی کیوں دی بغیر دیکھے؟ اس لیے دی میں نے دیکھا کچھ نہیں، اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، آپ کی زبان کہتی اللہ ہے۔ میں نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، آپ کی زبان کہتی ہے کہ دوزخ جنت ہے۔ میں نے فرشتے نہیں دیکھے، آپ فرماتے ہیں آپ کی زبان سے بات نکلتی فرشتے ہیں۔ ہم نے آدم کو نہیں دیکھا، سوالک نبیوں کو نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں سوالک نبی آئے ہم اس سے پہلے، ہم کہتے ہیں درست۔ اے اللہ کے محبوب جب یہ ساری باتیں اس زبان سے سننے کے بعد اب ایمان لاتے ہیں کہ واقعی برحق ہے، تو اس زبان سے جب یہ بات نکل گئی کہ میں نے یہودی کو پیسے دے دیے، وہی زبان ہے، تو میں کیا شک رکھتا ہوں اس بارے میں، مجھے یقین ہے آپ نے دے دیے۔ یہ ہے نبی کے ساتھ محبت کا انداز۔ حضور میں نے اس لیے گواہی دی، آپ کی زبان سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا میں نے اس کے پیسے دے دیے۔ اسی زبان سے میں نے سنا تھا اللہ ہے، اسی زبان سے میں نے سنا یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اسی زبان سے میں نے سنا کہ سوالات نبی آئے ہیں، اسی زبان سے میں نے سنا کہ فرشتے ہیں، اسی زبان سے میں نے سنا کہ جنت دوزخ ہے، اسی زبان سے میں نے سنا کہ قیامت ہے۔ تو یہ سب باتیں اس زبان سے سننے کے بعد یقین کیا میں نے، تو پیسوں کے لیے یہودی کہ میں کیوں شک رکھوں، لہٰذا میں نے قسم اٹھا کے گواہی دے دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضور اس کو ڈانٹتے ہیں یا اس کو نوازتے ہیں۔ ذرا بات سنیں، حضور اپنی محبت والوں کو کبھی ڈانٹتے نہیں، اپنی محبت والوں کو حضور کبھی ڈانٹتے نہیں ہیں، نوازتے ہیں۔
حضور وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب وضو فرما رہے ہیں۔ اب ہر ایک کو پتا ہے کہ جو پانی وضو میں استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستعمل۔ وہ پانی استعمال شدہ وہ پھر پاک نہیں کرتا انسان کو، دوبارہ اس پانی سے کوئی دوسرا آدمی وضو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ گناہ جڑ گئے، دل گئے گناہ اس میں، مستعمل پانی۔ اب حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے ہاتھ پہ رکھے ہوئے، حضور کے چہرے مبارک سے جب پانی نیچے گرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں، کوئی چوبتا ہے، کوئی چوستا ہے، کوئی منہ پہ ملتا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر پوچھا بھی آپ ارے بھئی آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا ایسے، حضور آپ سے محبت ہے۔ کیا کہا ہوں؟ حضور آپ سے محبت ہے، دل کرتا آپ کے وضو کے پانی کو چوسیں، آپ کے وضو کے پانی کو چہرے پہ مالے، برکت ہوگی، یہ ہماری محبت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری محبت جو ہے ایمان کی علامت ہے۔ جو کام جو ادا محبت کی ہو، اس ادا کے لیے کوئی قرآن حدیث کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ سنی میلاد مناتا ہے تو چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ بولے رسول اللہ کی محبت ہے، اس کی کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ جو چیز محبت رسول کے زمرے میں آتی ہے وہ بغیر ثبوت کی جاتی ہے۔ کتاب و سنت میں اس ٹائم ضرورت پڑتی ہے تلاش کرنے کی جب کوئی عبادت ہو، بندگی ہو، تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا۔ حضور کا میلاد عبادت نہیں ہے، محبت ہے۔ جو چیز حضور کی محبت کی ہے وہ بغیر پوچھے بغیر دیکھے کرتے جاؤ۔ اسی لیے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں بڑے پیارے، اس نے عربی میں حضور کی شان میں نعت بنائی ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسان بھی حضور کی موجودگی میں نعت پڑھتے تھے۔ حضرت حسان میرے نبی کے صحابی ہیں، حضور کی موجودگی میں آپ حضور کے سامنے نعت پڑھتے ہیں۔ حضور نے اپنی چادر شریف ان کے نیچے بچھائی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مجھے اپنی نعت پڑھنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ حضور خود نیچے بیٹھے اس کو منبر پہ بٹھا دیا، لیکن چادر ان کو بخشش نہیں، نیچے بچھایا چادر، منبر سے بھی بٹھا دیا، دعا سے بھی نوازا۔ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ یہ میرا عاشق جو میری نعتیں پڑھتا ہے، نعت پڑھنے والے کے پیچھے حاسد بھی ہوتے ہیں، حسد خور بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ جبریل کو اس کی حفاظت کے لیے معمور کرتے ہیں۔ اللہم ایدہ بروح القدس، لیکن چادر بخشش میں انعام میں نہیں دی، دعا فرمائی۔ اور یہ بزرگ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ حضور کے زمانے مبارکہ سے 1000 سال سے بھی زیادہ بعد میں، اس نے حضور کی شان میں نعت بنائی خود، اور رات کو حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا جو نعت سنا آپ نے، اس نے خواب میں پوری نعت حضور کو سنا دی۔ اللہ کے محبوب نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کے فرمائی بخشش لے لو بھائی۔ دیکھو حضرت حسان سامنے نعت پڑھتے ہیں، ان کے نیچے چادر بچھا تو دیا لیکن چادر انعام میں نہیں دی۔ اور یہ حضور کے وصال کے بعد کا نعت خوان ہے، جو حضور کی نعت بناتا ہے اس کو حضور نے چادر بخشش میں دی۔ اسی وجہ سے اس کا نعت کا نام ہی ہے قصیدہ بردہ، چادر والا نعت۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك۔ اے مسلمانوں وہ عقیدہ نہیں کرو اپنے نبی کے لیے جو عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا دع مدعته النصارى، جو عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ عقیدہ مت بناؤ، اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مت کرو۔ باقی اس کے علاوہ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَحْدَكَ بھی باقی جتنی تعریف مرضی ہے کرتے جاؤ۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، آگے بھی سنیں نا، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِضُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّهِ۔ فرماتے ہیں حضور کی شان کی کوئی حد نہیں، جتنی بیان کرتے جاؤ گے پھر بھی کچھ نہیں۔ تو میں آپ کو کر رہا تھا اس صحابی کو حضور نے نوازا،
حالانکہ اس نے قرآن مجید کے قانون کے مطابق تو غلط کیا، بغیر دیکھے گواہی دیا، لیکن حضور کی مہربانی تھی کہ اس کو نوازتے کیسے؟ فرمایا خزیمہ تم نے بڑا کمال کیا بھائی، سب کہو سبحان اللہ۔ ڈانٹا نہیں، نوازا، فرمایا تم نے کمال کر دیا بھائی، تم نے کمال کر دیا۔ قرآن اس کو بھی معلوم تھا، آیت اس کو بھی یاد تھی، لیکن حضور کی محبت کے آگے اس نے سارے نسخے پیچھے چھوڑ دیے، محبت کو اپنا ادا پوری کر دی۔ اب حضور نے فرمایا تمہارے لیے انعام اعزازی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے میری طرف سے یہ اعزاز ہے، تمہارے لیے میری طرف سے انعام ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جس مقدمے میں دو گواہ نہ ہوں وہ گواہی نہیں چلے گی۔ خزیمہ تم جس مقدمے میں اکیلا گواہی دو، تمہاری ایک گواہی دو کی جگہ قبول ہے، جاؤ تمہاری ایک کی گواہی دو کی جگہ قبول ہے۔ جناب یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں زندہ تھے، جب کسی مقدمے میں یہ آتے تھے گواہی دینے کے لیے تو لوگ پوچھتے تھے بھائی یہ ایک گواہ ہے؟ فرمایا چپ کرو، حضرت فرماتے تھے چپ کرو بھائی، یہ ایک نہیں یہ دو ہے، یہ ایک گواہ نہیں یہ دو ہے، اس کو حضور نے دو کی جگہ عزت دی۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ رحمت کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے پانی کو لے کر کے صحابہ کرام کو چہرے پر ملتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو نوازتے بھی۔ تو میں نے آپ کو عرض کرنا تھا، میں نے ایک آیت پڑھی ہے اس پر کچھ آپ کو بات کروں گا۔ قرآن مجید میں لفظ آتا ہے من دون اللہ، بے شمار جگہ میں آتا ہے۔ تو کئی حضرات جو ہیں وہ من دون اللہ کے معنی کو ترجمے کو اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے سننے والے کو دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ من دون اللہ سے مراد ہر نبی ولی سب من دون اللہ ہیں، سب غیر من دون اللہ کا اردو میں معنی غیر اللہ، یہ سب غیر اللہ ہے۔ لہذا غیر اللہ کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے، کوئی اس کا قدر نہیں ہے، غیر اللہ سے دور ہونا چاہیے، غیر اللہ سے بھاگنا چاہیے، غیر اللہ سے نفرت کرنا چاہیے۔ تو کئی دوستوں کے نزدیک من دون اللہ کا یہ معنی ہے بمعنی غیر اللہ۔ لیکن آئیے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں من دون اللہ کہا کس کو ہے؟ قرآن مجید بہت سے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن شریف لوگ ساتھ پڑھتے ہو، ایک قرآن مجید ایک پھر عقیدے کیوں لگے؟ ہم کہتے ہیں قرآن مجید تو ایک ہے، لیکن قرآن مجید کا جو نور ہے وہ رب تعالیٰ کی بخشش ہے۔ جس دل میں پاکیزگی ہوگی اللہ وہاں قرآن مجید کا نور ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ جیسے دوا بیمار کے لیے شفا ہے تو دوا خود شفا نہیں ہے، شفا اصل میں اللہ بھیجتا ہے۔ جس آدمی کو جس دوا سے شفا دینا چاہتا ہے اس میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے، جب نہیں شفا دینا چاہتا ہے وہ دوائی کھاتا بھی ہے کچھ بھی۔ تو یہ قرآن یا پیغمبر یہ اللہ کی ہدایت کے اسباب ہیں، سبب ہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت کا سامان بنایا ہے، ہدایت کا وسیلہ بنایا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک ہدایت تقسیم فرما دیتا ہے۔ تو جن دلوں میں اللہ پاک نے قرآن مجید کا نور داخل فرما دیا وہ دل منور ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر قرآن مجید کا وہ باطنی معنی اور وہ نور ہدایت سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ قرآن مجید کا وہی راستہ لیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، میرے نبی نے فرمایا ہر آیت کا ایک اوپر ظاہر معنی ہے، ایک اس کا چھپا ہوا معنی ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، حضور نے فرمایا ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے۔ تو ظاہری معنی وہ ہے جس کو لوگ سرسری کر کے نکل جاتے ہیں، باطنی معنی وہ ہے کہ جو باطن کے راستے سے آتا ہے، وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے یا اس کے محبوب کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَذَابُ جَہَنَّمَ، اللہ فرماتا ہے او کافرو تم اور یہ جو من دون اللہ تم پوجتے ہو بت، یہ سب کے سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَذَابُ جَہَنَّمَ، تم اور تمہارے من دون اللہ سب یہ دوزخ کے ایندھن ہیں، یہ سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔
ان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. اللہ فرماتا ہے جو یہ اللہ برحق ہے اور جو یہ مشرک و کافر من دون اللہ بتوں کو سجدے کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہ سب باطل ہے. قرآن مجید میں اللہ نے من دون اللہ باطل کہا ہے، من دون اللہ کو اللہ نے باطل بیہودہ کہا ہے، من دون اللہ کو اللہ نے دوزخ کا ایندھن کہا ہے. اب اگر اولیاء کو بزرگوں کو آپ من دون اللہ میں شامل کرتے ہیں تو ذرا اس آیت کو بھی سنیں نا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. جن بندوں کے لیے میں نے پیشگی خوشخبری دی ہے، جن کو میں نے اپنی بندگی میں قبول کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور ہے. اولئک عنہا مبعدون، جو میرے نیک بندے ہیں. اب یہ ہے سبقت من الحسنى، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، جن کے لیے اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا فیصلہ دیا ہے کہ میرے محبوب بندے ہیں. اب محبوب بندے کی نشانی کیا ہے؟ ایک سستی سی بات آپ کو آسان سے یاد کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. دیکھیں ہم نے نہ قلندر صاحب کو دیکھا ہے، نہ داتا صاحب کو دیکھا ہے، نہ غوث پاک کو دیکھا ہے، نہ کسی بزرگ کو ہم سے زمانے سے گزرے پہلے تشریف دنیا میں لائے اور گئے، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں. بن دیکھے ان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. یہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہ حدیث شریف ہے جس میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پاک جب کسی بندے کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے اور اس کو محبوب اپنا پسند فرماتا ہے، اللہ سب سے پہلے جبریل کو بلاتا ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا فرشتوں کا مقرب جبریل ہے. جبریل فلاں بندہ فلاں شہر میں فلاں زمین میں بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا محبوب، میں نے اس کو اپنا پیارا بندہ بنا لیا، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. حدیث شریف جناب جبریل فرماتے ہیں یا رب جب تیرا محبوب ہے تو مجھے بھی محبوب. اللہ فرماتے ہیں اب جاؤ سب فرشتوں کو کہہ دو، سارے فرشتوں کو سناؤ فلاں بندہ فلاں زمین میں فلاں کلی میں فلاں گاؤں میں یہ میرا محبوب بندہ ہے، لہٰذا تم فرشتے سب اس کے ساتھ محبت کرو. جبریل آ کے فرشتوں کو سب کو سناتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ ہمارا بھی محبوب. اب اللہ فرماتا ہے جبریل تم جا کے زمین میں زمین والوں کو بھی سناؤ، تم جا کے زمین میں زمین والوں کو بھی سناؤ کہ فلاں بندہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ میں وہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، اس کو میں نے اپنا دوست بنایا. وہ جبریل جو ہے وہ آواز دے کے چلے جاتے ہیں. جو دل پاک ہوگا اس کے اندر وہ آواز پہنچ جائے گی، جو دل ناپاک ہوگا وہ مارو. جو پاک دل تھے ان میں آواز پہنچ گئی، ان کے اندر دلوں کے محبت والی اللہ کی پیدا ہو گئی، آواز جبریل کی ہے. اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا بیت بنا لیا تم نے، کعبۃ اللہ بنا لیا، اب لوگوں کو اطلاع تو کرو. یا اللہ میں اطلاع کیسے کروں؟ اب یہاں سے بیٹھ کے نہ میرے پاس موبائل ہے نہ کوئی ٹیلی فون ہے، میں کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا آواز تم دے دو پہنچاؤں گا میں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں جو پیدا ہے وہ بھی ایھا الناس میں ہے، جو پیدا نہیں ہے وہ بھی ایھا الناس میں ہے، جو 5000 سال بعد آئیں گے وہ بھی ایھا الناس میں ہے، جتنے بھی ہیں سب کو ابراہیم علیہ السلام فرماتے یا ایھا الناس. اللہ نے اپنا بیت بنا لیے، آ کے حج کرو. جس کے نصیب میں حج تھا اس کے کان میں آواز پڑ گئی، جس کے نصیب میں نہیں تھا وہ رہ گیا. اسی طرح سے جبریل نے آواز دیا ہے کہ یہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے. جس کا دل پاک تھا اس میں آواز پہنچ گئی، اس نے محبت شروع کی اولیاء کے ساتھ، اور جو دل ناپاک تھا اس میں وہ آواز داخل ہوئی نہیں تو وہ سنے گا کہاں سے؟ تو یہ بزرگوں کی قبولیت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آسمان سے اعلان ہوتا ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اللہ نے فرمایا لا يسمعون حسیسها، اتنے دور ہیں دوزخ سے، اتنے دور ہیں کہ دوزخ کی آہٹ کیا ہے؟ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. میرے نبی نے فرمایا جب یہ اللہ کے دوست قیامت کے دن پولیس راہ سے گزر جائیں گے، اللہ کا حکم ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی ہے اس کو پولیس راہ سے گزرنا پڑے گا. دوزخ پر پولیس راہ رکھا ہوا ہے. پل کا معنی یہی ہے نا کہ نیچے کوئی دریا ہے یا کوئی خطرناک چیز ہے، پل ہوتا وہیں پہ ہے. سیدھے زمین پہ کون پل بناتا ہے؟
تو پل صراط کا معنی یہ کہ نیچے کوئی خطرناک چیز ہے جو اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے، نیچے دوزخ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی ہے اس کو یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا لوگ اپنے ایمان کے طور اندازے کے ساتھ گزرتے جائیں گے۔ کچھ ایسے بندے ہوں گے جو جناب والا جیسے بادل میں گرج چمک ہوتی ہے اس چمک کی طرح گزر جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پلک جھپکنے کے ساتھ پار ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو پرندے کی طرح اڑ کے گزر جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو گھسیٹ کے نکل جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ نے فرمایا اس کے کانٹے پیروں میں جب ان کی چمٹ جائیں گے پھر وہ کانٹے نہیں نکلیں گے، انہیں سے گریں گے۔ یہ پل صراط کا معاملہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب اللہ کی میرے محبوب کی امت کے اولیاء جتنے بھی ہیں یہ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے نیچے چونکہ دوزخ ہے، دوزخ کی وہ ہیٹ بھی ہے، دوزخ کی گرمائش بھی ہے، دوزخ کی آگ کا خطرناک رنگ بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے دوست دوزخ کی شکل کو بھی نہ دیکھیں، لہذا اس آگ کی شعلوں کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھاؤ۔ مسلم شریف میں باقاعدہ اس آگ کے اوپر پھولوں کی چادر بچھاؤ تاکہ اگر وہ نیچے دیکھیں تو ان کو پھول نظر آئیں، آگ نظر نہ آئے۔ جب یہ اللہ کے پیارے بندے گزر جاتے ہیں پار، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں پل صراط پہ ہم گزر تو گئے اور ہمیں سنا یہ تھا کہ دوزخ پل صراط کے نیچے دوزخ ہے، ہم نے نظر ڈالی دوزخ کی آگ ہمیں نظر نہیں آئی، نیچے ہم نے پل ہی دیکھی۔ فرشتے کہتے ہیں بھائی دوزخ تو اپنی جگہ میں تھی لیکن تمہاری نظر کو اللہ نے اس سے بچانے کے لیے اوپر یہ پھولوں کی چادر چڑھائی تاکہ میرے دوستوں کو دوزخ کی شکل دیکھنے میں بھی نہ آئے۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کی شکلوں جن کی نظروں میں اللہ دوزخ کی شکل کو بھی نہیں رکھتا ہے تاکہ وہ دیکھنے نہ پائیں، اور یہ جو من دون اللہ ہیں یہ تو وہ ہوتے ہیں جو دوزخ میں گرا دیے جاتے ہیں، الٹا گرے جاتے ہیں، ذلیل کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے من دون اللہ کو سوچ سمجھ کے معنی کرنا چاہیے، من دون اللہ میں صرف بہت ہی مراد ہے، کیونکہ جیسے آج کل لوگوں کا ذہن غلط ہے نا، اس طرح سے کئی لوگ پہلے بھی تھے، حضور کے زمانے میں جو آیت نازل ہو گئی انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے کافرو تم اور یہ تمہارے جو معبود ہیں یہ سب دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ تو مشرکوں نے جناب بڑی خوشی منائی، اوہو بڑی اچھی آیت آئی ہے بھائی، یہ پیغمبر نے بڑی اچھی بات کی کہ تم جو تمہارے معبود ہیں وہ بھی دوزخ میں، چلو ہمارے بت دوزخ میں جائیں گے، یہ ہم دوزخ میں جائیں گے۔ یہودی جو حضرت عزیر کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اس کی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ و عزیر پیغمبر بھی تو دوزخ میں ہمارے ساتھ گرے، جیسے ان لوگوں نے من دون اللہ میں پیاروں کو شامل کیا، ان مشرکوں نے بھی اپنے من دون اللہ کے بتوں کے ساتھ ان پیاروں کو بھی شامل کیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں آیت بھیج دی، اللہ نے فرمایا وہ پیارے اس کے اندر شامل نہیں، اس لیے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ان کے لیے میں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ تمہارے من دون اللہ میں شامل نہیں ہے۔ من دون اللہ میں تمہارے بت ہیں جو دوزخ میں جلا دیے جائیں گے، وہ من دون اللہ میں نہیں ہے، وہ تو وہ ہیں جن کے لیے میں نے پہلا فیصلہ کیا جنت کا۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ تو بہت دور ہیں دوزخ سے، وہ تو لا یسمعون حسیسہا، دوزخ کی آہٹ نہیں سنیں گے کم وقت تم کیا کرتے ہو۔ تو اس طرح سے من دون اللہ میں اولیاء کو انبیاء کو شامل کرنا اور غیر اللہ کہہ کر سب کو اس طرح سے قرآن شریف کے ترجمے غلط کر کے امت کو تباہ کرنے میں بہت بڑا جرم بنتا ہے۔ قرآن مجید کے آیات مبارکہ کو سوچ سمجھ کے معنی کرنا چاہیے، اپنی منمانی قرآن شریف کے اندر کسی کی اجازت نہیں۔ اس لیے بزرگوں سے محبت کرنا، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے ذمے بہت ضروری اہم کام ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے بخاری شریف کا حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، مجھ سے بات کی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، محبوب ان کو سناؤ جو میرے کسی ولی و پیارے دوست سے دشمنی کرے گا اللہ فرماتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ بہت بڑی دھمکی بھائی،
بخاری شریف کا حدیث قدسی، یہ بخاری شریف وہی ہے جس کو سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، دستار بندی سب کی اسی بخاری پہ ہوتی ہے، چادر پوشی بچی ان کی بھی اسی بخاری پہ ہوتی ہے، اسی بخاری شریف کا حدیث موجود ہے، من عاد علی ولی، جو میرے کسی دوست ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے فقد آذنت بالحرب، اس کو اعلان ہے میرے ساتھ جنگ کا۔ اس لیے اللہ کے دوستوں کو برا کہنا، ان کے بارے میں دل میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح شہید کو اللہ فرمانا وَلَا تَقُولُ، شہید کو مردہ نہ کہو، دوسری جگہ اللہ فرمانا وَلَا تَحْسَبَنَّ، دل میں شہید نہ سوچو۔ ایک زبان سے مردہ کہنا شہید کو بھی گناہ ہے، دل میں اس کو مردہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس طرح بزرگ کو زبان سے غلط کہنا بھی گناہ ہے، دل میں اس کے لیے غلط تبصرہ رکھنا بھی گناہ ہے۔ اور میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا جو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں، بڑی گارنٹی اس حدیث کی، المرء مع من احب، حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے لیے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ الحمدللہ اطمینان ہے، ہم ان بزرگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جناب غوث اعظم سے لے کر کے تمام بزرگان دین جتنے بھی ہیں سراسر کسی بھی سلسلے میں ہوں، ان سب سے جو ہماری محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی نے فرمایا ان کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے دن تم ان کے ساتھ اکٹھے ہوگے۔ اس لیے ان کو برا کہنا، ان کے بارے میں غلط سوچ رکھنا اپنی عاقبت کو خراب کرنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق